بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ آپ سب جانتے ہیں اس وقت جو ایک صورتحال دنیا میں پیدا ہوئی ہے وائرس سے، سچی بات یہ ہے کہ پہلے تو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی جو وحشت ہے اور اس کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ اس حد تک ہوں گی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کی طرح مجھے بھی ادراک ہوا، اور میں اس وقت امریکہ میں ہوں۔ یہاں بھی شہر کے شہر بند ہو رہے ہیں، ریسٹورانٹس بند ہیں، دفتر بند ہیں، لوگ کام کرنے پر مجبور ہیں گھروں سے۔ تو اس صورتحال میں علماء بھی بات کر رہے ہیں، ماہرین طب بھی بتا رہے ہیں کہ کیسے بیماری سے بچا جا سکتا ہے، آپ کی شہری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ایک پہلو مجھے محسوس ہوا جس پہ ابھی تک کوئی بات نہیں ہو رہی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے علم کی حد تک اپنے تجربات اس پہلو سے میں شیئر کروں۔ یہ کرائسس تو پیدا ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے، انسان لگے ہوئے ہیں اس کا کوئی کیور ہو جائے، کوئی ویکسین بن جائے، لیکن اگر کوئی چیز دریافت ہو بھی جاتی ہے تو اس کے نتائج اور ثمرات آنے میں بھی وقت لگے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے خاموش اور سائلنٹ کرائسس ہیں جو آلریڈی پیدا ہو چکے ہیں، اور یہ کرائسس تو حل ہو بھی جائے خدا کرے، اور انسان اس پر محنت کر رہے ہیں، وہ جو کرائسس ہیں ان کو حل کرنے میں وقت لگے گا۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں کچھ ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ وہ چیز ہے کیا؟ وہ چیز یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس صورتحال کے نتیجے میں جو کاروباری ادارے ہیں، جو نوکری پیشہ لوگ ہیں، ان کے جو دفاتر تھے وہ گھروں میں منتقل ہو گئے، وہ گھروں سے کام کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایک صورتحال پیدا ہوئی۔ وہ صورتحال یہ ہے کہ عام طور پہ جو ہماری زندگی کی روٹین یہ پیٹرن ہوتا ہے ہم اس میں چلتے رہتے ہیں۔ جب اس سے کوئی ہٹ کے ان یوزول ایکٹیویٹی ہماری لائف میں ہوتی ہے تو ہم اس کو فیس کرنے کے لیے مینٹلی تیار نہیں ہوتے۔ لوگ گھروں میں زیادہ وقت گزار رہے ہیں، گھروں میں ان کی ڈیلنگ زیادہ ہو رہی ہے، بیویوں سے، بچوں سے، اور پریشر ہے۔ پریشر اس بات کا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، کاروباری ادارے بند ہونے کی طرف بھی جا سکتے ہیں، نوکری جانے کا بھی خدشہ ہے۔ تو اس پریشر میں اور گھر کے ماحول میں ایک رد عمل اور ایک طرح کی صورتحال میں انسان جی رہا ہے۔ باہر نکلتا ہے، 10 لوگوں سے ملتا ہے، گپ شپ کرتا ہے، ہنستا گاتا کھیلتا اٹھتا بیٹھتا ہے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی طرح کی یکسانیت ہے، تو اس سے چڑچڑاہٹ، غصہ، ایک رد عمل کی کیفیت، ایک چیب عجبی۔ تو اس میں انسان کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے؟ چند سجیشنز ہیں۔ پہلی یہ کہ جو لوگ گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور گھروں سے کام کر رہے ہیں، ان کی اس صورتحال کو سمجھتے ہوئے جو گھر میں باقی لوگ موجود ہیں، مثلا بیوی ہیں، ان کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کرائسس کا وقت ہے۔ شوہر ایک طرح سے ایک ڈپریسو موڈ میں ہے، گھر پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہے، نوکری کا بھی خدشہ ہے۔ اگر وہ کاروباری آدمی ہے، دکان بند ہے تو بزنس نہیں چل رہا، ٹھپ ہو رہا ہے، پیسے کم ہو رہے ہیں، تو اس میں بھی یہ ڈپریس ہے تھوڑا سا۔ تو اس کے سامنے بجائے روز صبح ایک لسٹ رکھ دینے کے کہ یہ بھی چیزیں ختم ہو رہی ہیں اور بچے بھوکے رہ جائیں گے اور سب لوگ یہ جمع کر رہے ہیں اور پڑوسن نے یہ جمع کر لیا تو تم بھی جاؤ یہ لے کر آؤ، یہ مطالبات کی فہرست روز نہ رکھیں، بلکہ اس کرائسس میں کرائسس کا پارٹنر بن کے اس کے ساتھ شریک ہوں۔ یعنی اس کو یہ بتائیں، ریئلائز کروائیں، مجھے پتہ ہے تم بہت مجبور ہو، تم پریشانی میں ہو، گھر سے کام بھی کر رہے ہو، پیسے بھی نہیں ہیں، نوکری بھی آ سکتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزوں کی ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے۔ 2 ڈبے ہیں، ایک اگر اور مل جائے تو اس سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو انداز ہے بات کرنے کا، یہ جو مطالبہ پیش کرنے کا بیہیویئر ہے، یہ اس اگلے آدمی کو جو آلریڈی ڈپریشن اور کرائسس میں جا چکا ہے اس کو تھوڑا سا ریلیف دے گا۔ لیکن اگر آپ روز صبح اس کو اٹھا کر ایک پریشر دیں گے کہ آپ نے یہ بھی لے کے آنا ہے، وہ بھی لے کے آنا ہے، تو اس سے اس کے اندر رد عمل کی کیفیت پیدا ہوگی، اور گھر کا ماحول اس کے نتیجے میں خراب ہوگا۔ وہ چڑھ کے جواب دے گا، غصہ ہوگی، بیگم بھی غصہ ہوگی، تو جو بچے ہیں ارد گرد وہ اس سے افیکٹ ہوں گے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ پرسپیکٹیو اصل چیز ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے ہاتھ میں ویکسین ایجاد کرنا نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں صرف کیور ہے، ہم انٹریکشن کم کریں، گھروں پہ بیٹھیں، لیکن اگر ہم گھر پہ بیٹھ کے اپنی جو یہ انٹریکشنز ہیں اس کے پرسپیکٹیو کو ایک پازیٹیو موڈ میں تبدیل کر دیں۔ مثلا ہم عام طور پہ شکوہ کرتے ہیں کہ دفتروں کی مصروفیات اور کاروباری مصروفیات کی وجہ سے ہمیں وقت نہیں ملتا، نہ بیوی بچوں کو وقت دے سکتے ہیں، نہ اپنے اوپر غور کر سکتے ہیں، نہ کچھ خیالات دل میں جو پیدا ہوتے ہیں ان کو لکھ سکتے ہیں، نہ کوئی اچھی کتاب پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی بہترین مووی دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی اپنے صاحب علم سے رابطہ کر کے اپنے علم میں اضافہ تو اس پیریڈ کو ایک گریس پیریڈ لائف کا سمجھ کے، اگرچہ کرائسس ہے باہر، لیکن گھروں میں آپ اپنی ایکٹیویٹی کو ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی میں تبدیل کریں۔
بچوں کے ساتھ ہم عام طور پہ کہتے ہیں اسکولوں کا نصاب اور کورس اور پریشر اتنا ہے کہ ان کو ہم کچھ سکھا نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، تو ہمارے پاس موقع ہے ہم بچوں کو بٹھائیں، ہم بچوں کے ساتھ شاعری پڑھیں، ہم بچوں کو کہانی سنائیں، کوئی ناول سنائیں، بچوں کو بتائیں عالمی سیاست کیا ہوتی ہے، بچوں کو بتائیں کہ تاریخ کیا ہے، بچوں کو اپنی مذہب کی معلومات دیں، اپنے جو علماء ہیں ان کا تعارف کرائیں، بچوں کو قرآن شریف پڑھانے کی ہم کوشش کریں۔ تو وہ بہت ساری ایکٹیویٹیز جو نارمل انداز میں نہیں ہوتی، یہ بانڈ ہم بچوں کے ساتھ ڈیولپ کر سکتے ہیں اس پیریڈ کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی یہ ریلائز کروائیں کہ یہ کرائسس کا پیریڈ ہے اور اس میں آپ کی پرسنالٹی کو مضبوط ہونا چاہیے۔ مثلا آپ بچوں کے ایک ٹائم کا کھانا جو ہے اس کو اسکپ کر سکتے ہیں، اس کو کم کر سکتے ہیں، اور بچوں کے اندر یہ پیشن، یہ ایموشنل انٹیگریٹی اور یہ ایموشنل بانڈ ڈیولپ کریں کہ وہ اس کو جا کر سیکریفائز کریں، پڑوسی کو دیں یا ان کے ہاتھ سے کسی غریب کی آپ مدد کروائیں۔ تو جو پرسپیکٹیو ہے وہ پرسپیکٹیو یہ کہ ہم گھروں میں ڈپریس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو ایکٹیویٹی میں ڈالیں، اس کو گفتگو میں ڈالیں، اس کو پریکٹس میں ڈالیں۔ اس سے جو ہماری انرجی ہے وہ چینلائز ہوگی۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے اس زاویے کو تبدیل کرتے ہیں تو اس سے جو آپ کی نفسیات ہے اس پر ایک پازیٹیو اثر پڑے گا۔ کرائسس کا دور آئے گا، لگ یہی رہا ہے کہ دنیا کی جو اکانومی ہے، کاروبار بند ہوئے ہیں، بہت زیادہ جو چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگ تھے وہ بالکل ٹھپ ہو گئے ان کے کام، اور جو دہاڑی پیشہ اور روز مرہ کی مصروفیات سے پیسہ کماتے تھے ان کی بھی آمدن ختم ہو گئی۔ تو اس پر بھی توجہ دیں کہ ہم لوگ جو ایک درمیانی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں سروائیو کر جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ تو سروائیو بھی نہیں کر سکتے، تو ہم تھوڑا سا ان کا بھی خیال کریں۔ تو ہماری ذمہ داری ہمارا ارد گرد ہمارا ماحول، ہمارا دائرہ ہے، تو ہمارے ڈرائیورز، ہمارے چوکیدار، ہماری جو ملازمائیں ہیں ان ملازماؤں کو بھی ہم بریک دیں، ان کو کہیں کہ 1 مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ ہم تمہیں دیں گے، تم گھروں پہ بیٹھو، بجائے کہ ہم ان کو پریشرائز کریں تم نہیں آئی تھی تو اس لیے ہم تمہیں پیسے نہیں دے رہے، ہم سروائیو کر جائیں گے، وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ تو ان کی بھی کیئر کریں، ان کو بھی کچھ اگر مہینے کا راشن ڈال کے دے سکتے ہیں تو وہ راشن دیں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، چند پریکٹسز ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اگر آپ غور کریں گے، بیٹھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ایک ڈپریس ماحول کے اندر آپ اپنی جو ذہنی صحت ہے اس کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں۔ خواتین کو چاہیے ہے مردوں کے ساتھ موافقت کا رویہ اپنائیں، نرمی کا رویہ اپنائیں، خیرخواہی کا رویہ اپنائیں۔ ایک آدمی اگر چڑھتا ہے، ایک آدمی اگر غصے میں آتا ہے، ریئیکشن میں آتا ہے، تو دوسرا آدمی اس کو ریئلائز کرے کہ سچویشن از کرٹیکل، اور جو ماحول بنا ہوا ہے اس کے اندر جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کرائسس کو انسانیت کے اوپر سے اٹھائے، اور انسان بھرپور طریقے سے محنت کر رہے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے، لیکن جو سائلنٹ کرائسس ہیں ان سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی، اور جن کرائسس کو ہم حل کر سکتے ہیں، جو ہمارے ہاتھ میں ہیں، ان کو ہمیں حل کرنا چاہیے۔ خوشی پیدا کرنے کے مواقع ڈھونڈنے چاہیے۔ زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، بہت زیادہ آلام ہیں، رنج ہے، دکھ ہے اور مصیبتیں ہیں، لیکن اس میں جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ کام اپنے حصے کی خوشی پیدا کریں، اپنے گھر کا ماحول اچھا کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کریں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا میسج جو ہے مجھے لگا کہ اس سائلنٹ کرائسس کو جو کرونا وائرس سے پیدا ہوا ہے اس کو کیور کرنے کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے۔